بے چینیوں کا دور ہے، بے سکونیوں کا دور ہے، ٹینشن، انگزائٹی، بیماریاں، ذہنی مسائل، گھریلو مسائل، طرح طرح کے مسائل نے انسان کو پریشان کیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، بلڈنگیں ہیں، دنیا کی ساری آسائشیں ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان پریشان ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، ارشاد الہی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کی یاد میں سکون ملتا ہے، اور وہ سکون حاصل کرنے کے لیے ہم دوسرے ذرائع استعمال کر رہے ہیں۔ دوائیاں کھا لی، رپورٹیں کروا لی، میڈیکل ٹیسٹ کروا لیے۔ انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم کو تو ہم ساری آسائشیں دے رہے ہیں، روٹی، پانی، کپڑا، رہنا سہنا، کھانا پینا، گاڑیاں، یہ سب جسم کی ضرورتیں ہیں، مگر جس کی وجہ سے یہ جسم چل پھر رہا ہے، حرکت ہے، زندگی ہے، وہ اس کے اندر روح ہے۔ وَنَفَخْتُ فِي مِن رُوحِي، ارشاد الہی ہے، ہم نے پھونک دی اپنی روح انسان کے اندر، تو وہ اللہ کا پاکیزہ نور وہ ہمارے اندر موجود ہے، مگر ہم اس سے ہیں بے شعور، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ارشاد الہی وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ تو اللہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ قربت کی انتہا ہے، قریب بھی نہیں بلکہ اقرب ہے، لیکن ہمیں اللہ سے دوستی کا شوق نہیں۔ پیسہ پیسہ پیسہ، دین، ایمان، خدا، رسول، سب کچھ بن گیا ہے پیسہ۔ کوئی مانے نہ مانے ہے ہی ایسا۔ حرص، ہوس، لالچ، طمع، غرور، تکبر، چغلی، غیبت، حسد، غصہ، بہتان، جھوٹ، یہ اتنی ساری بیماریاں، یہ سارے وہ بت ہیں جو ہمارے اندر ہیں، اور ان بتوں کی پوجا میں ہم لگے ہوئے ہیں، اور زبان سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ منافقانہ رویہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے اس بیماری کو، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ یا اللہ مجھے حسد کرنے والے کے شر سے بچا، اور میرے حسد سے دوسروں کو بچا۔ گھر گھر لڑائیاں، جھگڑے، فساد، تیری میری، تو میں۔ حکم یہ ہے کہ ایک مسلمان کی ناراضگی دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ جائز نہیں، حرام ہے، مگر ہو کیا رہا ہے؟ اللہ رسول کی یہاں چلتی ہی نہیں۔ ہمارا نفس یہ سب سے بڑا ہے، ہماری انائیں، ہماری میں، ہماری ایگو، یہ اللہ رسول تو کہیں چھٹے 10ویں نمبر پہ جا کے آتے ہیں۔ سب سے زیادہ عزیز ہمیں ہے ہمارا نفس۔ شیطان کی غلامی میں ہم لگے ہوئے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں سکون۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لا صلاۃ الا بحضور القلب، نہیں ہوتی نماز بغیر حضوری قلب کے۔ ہم کھڑے نمازوں میں ہوتے ہیں، خیالات دنیا میں ہوتے ہیں، بے شمار خیالات آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سب بکھیڑوں سے اس کی دلچسپیاں کم کروانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر آسمانوں کی جو تعلیمات ہیں وہ لے کر آئے۔ توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، اور ہزاروں اولیاء کرام 1400 سال کی تاریخ میں وہ یہی تو بتاتے رہے کہ بھائی نفسانیت سے نکل آؤ، روحانیت کی طرف آ جاؤ، شیطان کا ساتھ چھوڑ دو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ شیطان اور رحمان دو طاقتیں ہیں، دو قوتیں ہیں
جو ہر وقت ہمارے اندر برسر پیکار ہیں. یہ جنگ لگی ہوئی ہے اندر، کبھی رحمانی خیال، کبھی شیطانی خیال، کبھی اس کو مان لیا کبھی اس کو مان لیا. دل کیا نماز پڑھ لی، دل کیا نہ پڑھی، دل کیا ایک پڑھ لی، دل کیا 4 پڑھ لی. تو ہم مرضیوں کے غلام نہ بنیں. اللہ رسول کے تابع ہونا ہے. حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ اللہ کو نہ ہم نے کھاتے دیکھا، نہ نہاتے دیکھا، نہ کاروبار کرتے دیکھا، نہ تجارت کرتے دیکھا، تو ہم اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ نہ اللہ کو شادی کرتے دیکھا. تو ثابت ہوا، فرمایا کہ حضور کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا. حضور کے نقش قدم پر چلتے جائیں، کامیاب ہو جائیں گے. کوئی وجہ نہیں کہ ہم کامیاب نہ ہوں. حضور نے جس طرح زندگی گزاری اس طرح گزارنے شروع کر دیں. آپ نے کسی سے کبھی حسد نہیں کیا، کسی سے کبھی بدلہ نہیں لیا، اپنے جان کے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا. کسی کے ساتھ حضور کی زبان سے کبھی گالی نہیں نکلی. ہم جس نبی کی امت ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کو بھی تو ہم سمجھیں. اور وہ کیا زندگی ہے کہ اپنے پرائے سب ان کو سعادت اور امین کہہ کے پکارتے تھے. پتھر مارے گئے، مکے سے نکال دیا گیا، شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، جادوگر کہا گیا، لیکن سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. ہم اس نبی کی امت ہیں. ہمیں کوئی اوے کہہ کر تو دکھائے، ہمیں اللہ رسول بھول جاتے ہیں. ہم فوراً اپنے آقا شیطان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ تم نے مجھے اوے کہہ دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف نام کے مسلمان ہیں. نام کے مسلمان نہیں بننا، صرف زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. جب تک اندر کو تبدیل نہ کیا، یہ باہر کی چالاکیاں، ہوشیاریاں، مکاریاں، دغا بازیاں، اللہ نے ہم جیسے کروڑوں بنائے اور پھر مار کے مٹی بنا دیے. لاکھوں سال ہو گئے اللہ کو یہ کائنات چلاتے ہوئے، تو ہم کوئی نئے نہیں یہاں پر آئے. اللہ نے ہم جیسے کروڑوں بھگتائے ہوئے ہیں پہلے. تو بس یہ زندگی، یہ جو سانس چل رہی ہے، کرونا وائرس آیا، اب 5ویں لہر آ گئی، ہم اس میں بچ گئے. اگر مر جاتے تو کیا ہوتا؟ لاکھوں لوگ مر گئے. شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو مہلت دی ہے اور کہ کچھ کرنا ہے تو کر لو، وقت کم ہے. لیکن انسان، ہمارا معاشرہ دیکھا دیکھی کا معاشرہ ہے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد ہو پڑھایا ہو. جو وقت غفلت میں گزر گیا اسے اہل اللہ، صوفیاء، اولیاء، اصفیاء اسے اسلام میں شمار نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ کفر میں ہے. مگر زمانہ بدل گیا، ذہن بدل گئے. ہم نے اپنے دماغوں کو اتنا کھپا لیا کہ ہم ذہنی مریض بن گئے. ہمیں دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے سونے کے لیے، بے شمار جسمانی مسائل. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ بے تحاشا وقت کا ناجائز استعمال، آنکھوں کا ستیہ ناش، 24 گھنٹے موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اس میں سے کیا نکالنا. وجہ کیا ہے کہ ہم کچھ جاننا چاہتے ہیں، کوئی انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی علم لینا چاہتے ہیں. چلو لے لیا، بے انتہا علم لے لیا، اب عمل کب کرنا؟ حدیثیں سن لی ہزاروں، علماء سن لیے، باتیں سن لی، لیکچر سن لیے، سپیچیں سن لی، سارا کچھ سمجھ لیا، تو عمل کب شروع کرنا ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. جہنم چاہیے تو جہنم والے عمل کرنے پڑیں گے، جنت چاہیے تو جنت والے کرنے پڑیں گے. عمل شرط ہے دونوں کے لیے. چلنا ہم نے ہے، جدھر مرضی چل پڑو. دل کی آزادی، شہنشاہی، شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم. اب چلنا کس پر ہے؟ کیا کرنا ہے؟ مرنے سے پہلے ہی کچھ کرنا ہے، اس کے بعد ٹائم ختم ہو جائے گا. اپنی اولادوں کو بھی دین کی طرف لائیں،
جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، اب جو چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، یہ جو سانس چل رہی ہے، جن کی سانسیں ہیں نا، وہ جو پرابلم کے اندر ہسپتالوں کے اندر وینٹیلیٹروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں سانس کی اہمیت کیا ہے۔ ہمیں تو ایسے مفت میں ملی ہوئی ہے نا، آکسیجن لگی ہو، بیڈ پہ پڑے ہو ہسپتال میں، پھر پتہ چلے گا اس کی اہمیت کیا۔ یہ جو مفت میں نعمتیں ملی ہوئی، مفت میں آنکھیں ملی ہوئی ہیں، جو آنکھوں کی نعمت سے محروم ہے ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ بینائی کیا ہوتی ہے۔ کان، دل دھڑک رہا ہے مفت میں، جن کے یہ ہوئے ہیں نا بایوگرافی، بائی پاس ہوئے ہیں، انجیوگرافی، ان سے پوچھیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ ہمیں سارا کچھ مفت میں ملا ہوا ہے اور اس کا اللہ نے حساب لینا ہے، یہ مفت کا مال نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میں نے تمہیں دماغ دیا، دماغ کی ایک شریان اپنی جگہ سے ہل جائے تو بندہ پھڑک کے گر جاتا، اٹھا کے لے جاتے ہوئے ہسپتالوں میں دھکے کھاتے ہیں، کیا ہوا جی؟ برین ہیمریج ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، فالج ہو گئی، ٹی بی ہو گئی، شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کے راستے پر ہم چلتے ہی نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دستور حیات دیا ہے، وہ قرآن مجید گھر گھر میں پڑا ہے، مگر اسے ہاتھ لگانا جرم ہے، اس کو ہم ہاتھ نہیں لگانا چاہتے، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو ثواب کی نیت سے۔ ہم ہیں ثوابی مسلمان، پڑھ لی عربی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ تو نازل ہوئی تھی انقلاب لانے کے لیے، کائنات کو مسخر کرنے کے لیے۔ یہ کائنات کو مسخر کرنے کا فارمولہ ہے جسے کہتے ہیں قرآن، لیکن ہم نے اس کو رکھ لیا مردے بخشوانے کے لیے اور مصیبتوں میں صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے۔ اور جن پہ نازل ہوا تھا ان کا تو بچہ بچہ عربی دان تھا، وہ تو عربی جانتے تھے، ان کو تو پتا تھا، مادری زبان تھی۔ ہماری تو زبان پنجابی ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے؟ حدیثیں ہیں تو وہ بھی عربی کے اندر ہیں، اور عربی ہمیں آتی نہیں، گرامروں کا پتہ نہیں، گردانوں کا پتہ نہیں، صرف نحو آتی نہیں، تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہمیں علم کی طرف آنا پڑے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت، مرد عورتوں دونوں پر فرض ہے، جیسے کہ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح جاننا، آگاہی حاصل کرنا یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ مگر جہالت کا زمانہ ہے، اس میں اپنی زندگیوں کی ڈگر بدلے۔ اولیاء کرام، بزرگان دین، ان کو بھی یہ ساری آسائشیں نظر آتی تھی یہ دنیا کی، انہوں نے اپنی زندگی کا رخ بدلا۔ ہماری زندگیوں کو دیکھیں اور ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو بالکل الٹ ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ انہیں اللہ کے ساتھ محبت تھی، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت تھی، اللہ کے حبیب کے وہ سچے عاشق تھے، اور زبانی کلامی نہیں کہتے تھے، باتیں نہیں زیادہ کرتے تھے، پریکٹیکل رول ماڈل تھا ان کی زندگیاں، وہ چلتا پھرتا قرآن مجید تھے۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے، کہ ہمیں حضور کے اخلاقیات کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا جی پڑھا ہے۔ تو فرمایا کہ حضور کی زندگی چلتا پھرتا قرآن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت خواجہ اظہار الحق مسعود شاہ صاحب زندہ باد، حضور ملنگی بابا اولیاء زندہ باد۔ حضور کی زندگی کیا ہے؟ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ قرآن کو اگر مجسم شکل میں دیکھنا ہے، انسانی شکل میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اور حضور کی اگر زندگی کو کتابی شکل میں دیکھنا ہے تو قرآن مجید کو دیکھو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی مرید نہیں کہہ رہا اپنے پیر کے بارے میں، کوئی شاگرد نہیں ہے، بیوی کہہ رہی ہے کہ میرا خاوند چلتا پھرتا قرآن مجید ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ حضور کا کریکٹر، کردار۔ تیرے کردار پہ دشمن بھی انگلی کر نہیں سکتا، تیری گفتار تو قرآن ہی قرآن ہے ذاتی۔
سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والی شخصیت کون تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہم سب مسلمانوں کی ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو بیوی نے تسلیم کیا ہے کہ یہ میرا خاوند اللہ کا پیغمبر ہے، یہ نبی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا گھر والوں کو منوانا۔ گھر والے تو نیک بندہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے جلدی، اور نبی مانا جا رہا ہے۔ تو اس کو سمجھیں، اپنے گھروں سے اسلام شروع کریں، گھر سے ٹوپی لے کے مسجد جا کے نا دین شروع کریں۔ گھروں کے اندر لڑائیاں، جھگڑے، فساد، گالی گلوچ، یہ مسلمان کا شیوا ہرگز نہیں ہے۔ جس طرح رسول پاک نے زندگی گزاری، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں، سیرت النبی کی کتابیں پڑھیں، تاکہ ہم انسانوں کی صف میں تو آ جائیں۔ حضور کی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ آپ نے صحابہ کے سامنے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کے فرمایا کہ اے صحابہ، تم مجھے اس کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ ساری الفساد ہے، یہ سارے فسادوں کی جڑ ہی یہ زبان ہے۔ یہ چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا جو منہ کے اندر، اس کو بند رکھنا یہ عبادت ہے۔ خاموشی عبادت ہے۔ ایک چپ 100 سکھ، اور یہ ہم 100 سکھ نہیں لینا چاہتے، ہم فوراً بولنا چاہتے ہیں۔ کوئی بات کرے نا فوراً جواب دینا چاہتے ہیں۔ وجہ دیکھا دیکھی کا معاشرہ، جیسے جاہل لوگ کر رہے ہیں ویسے ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صوفیاء کی، اولیاء کی، ابھی انبیاء کی جو زندگیاں ہیں اس کو دیکھیں، وہ کیسے کرتے تھے، ان کے ساتھ ظلم ہوتے تھے، زیادتیاں ہوتی تھی، لوگ کیا کچھ کرتے تھے، مگر حرف شکایت زبان پر نہیں آتا تھا۔ یہ آج بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام نظر آ رہا ہے، کروڑوں مسلمان نظر آ رہے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ یہاں کوئی نبی تو آئے نہیں۔ اسلام تو ادھر آیا تھا مکہ مدینہ میں، عرب کے اندر۔ تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں اسلام اولیاء اکرام، بزرگان دین، صوفیاء کی محنتوں سے، مشقتوں سے، ان کے کردار سے، ان کی اخلاقیات سے، ان کی محبتوں سے پھیلا ہے۔ ورنہ آج کے مسلمان یہ مندروں میں بیٹھے مورتیوں کے سامنے بھجن گا رہے ہوتے ڈھولکیاں بجا کے، یہ سارا فیضان اولیاء کرام کا۔ لاہور کو ہم داتا کی نگری کہتے ہیں، صدیاں گزر گئی، اس کو وزیروں کی نگری کیوں نہیں کہتے، امیروں کی نگری کیوں نہیں کہتے؟ یہاں امیر زیادہ رہتے ہیں نا۔ اس کو کس کی نگری کہتے ہیں؟ فقیر کی نگری، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری۔ تو آپ کو 1000 سال ہو گیا، وجہ کیا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی دنیا ان کی دیوانی۔ کن کی؟ جن کو کبھی دیکھا ہی نہیں، کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، کبھی بات چیت بھی نہیں ہوئی، کبھی ان کے پاس بیٹھے بھی نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا وہ فیضان ہے، اس کو کہتے ہیں قوت خدا بندی۔ یہ خدائی طاقت ہے جو مقناطیس کی طرح لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اسی لاہور میں آپ دیکھ لیں، بادشاہوں کے دربار بھی ہیں، وہ شہنشاہ جہانگیر کا مقبرہ ہے نا شدرے میں، تو وہاں آپ جا کر دیکھ لیں، وہاں جوتے لے کے لوگ پھرتے ہیں سیر و تفریح کرنے، اور یہاں دیکھ لیں وہ ایک دنیا کے بادشاہ کی مثال ہے، یہ روحانیت کے بادشاہ۔ ان کی بادشاہتیں ختم نہیں ہوتی، دنیا کے بادشاہ آتے رہے جاتے رہے اور ان کا آج نام و نشان بھی نہیں، مگر روحانیت کے اور معرفت کے جو بادشاہ ہیں، جن کو اللہ نے بادشاہیاں عطا فرمائی ہیں، وہ ختم نہیں ہوا کرتی۔ تو اللہ نے آپ کو پیدائشی طور پر بادشاہ بنایا ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جیسے وہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج قرآن لبا سجدے کر کر ہارے، رب تا تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب انہاں نوں ملدا جڑا یار تو تن من وارے، ارکاں گٹے مل مل تو میں تیرے منوں نہ گئی پلیتی، لوکاں دے دکھلاور کارن پٹ پنج بڑے مسیتی، تیرا دل کھڑاوے منڈے کڑیاں دلوں نماز نہ لیتی، دنیا دارا رب دے نال بھی 400 بھی تو کیتی۔ تو اللہ کے ساتھ کم سے کم ہم مخلص ہو جائیں تو بندوں کے ساتھ مخلص ہونا بھی شروع ہو جائیں گے، لیکن اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی فیصلہ ہم نے کرنا ہے، اور وہ فکر کرے۔ قرآن میں 700 دفعہ حکم ہے کہ میں نے تمہیں دماغ دیا،
تمہیں عقل دی، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم سوچتے کیوں نہیں؟ تو یہ کام مرنے سے پہلے پہلے کرنا ہے، پھر ٹائم ختم ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے، عام قبرستانوں میں لوگ جاتے ہیں، وہاں تو کوئی فیض نہیں ملتا، وہاں کو بہشتی دروازے تو نہیں کھلتے، وہاں تو ویسے ہی لوگ پھر رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے، وہ ڈیڈ باڈیز ہیں۔ اور یہ اولیاء کرام کے مزارات پہ آپ جوتا لے کے نہیں جا سکتے، بے وضو نہیں جا سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ یہاں اللہ بستا ہے، اور ادھر جو ساری زندگی نفس کی غلامیوں میں رہے، شیطان کی غلامیوں میں رہے، وہاں کون جائے گا؟ کتے بھونکتے ہیں وہاں، کوئی چراغ بتی کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور یہاں ان کے قدموں میں سے روزانہ کروڑوں روپے نکلتے ہیں، سونے کے دروازے لگے ہوئے ہیں کروڑوں کے، ہے کہ نہیں؟ اللہ دکھا رہا ہے کہ نہیں؟ ان کے پیروں میں بہشتی دروازے، باب جنت کھلے ہوئے ہیں۔ وجہ کہ انہوں نے وفاداری کا حق ادا کیا، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو انہوں نے فنا کر دی۔ تو یہ جو اولیاء اللہ کا راستہ ہے وہ یہی ہے، صبر، تحمل، بردبار، عفو درگزر، پیار، محبت، خلوص، بھائی چارہ، ایک دوسرے کا احترام، طنز، مذاق، حجت۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے طریقے نہیں ہیں۔ اور آج مسلمان انہی چیزوں کے اندر مبتلا ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو جب تک مذاق نہ کر لیں، کسی کو دل نہ دکھا لیں، ہمیں سکون ہی نہیں آتا، روٹی ہضم ہی نہیں ہوتی۔ وجہ جس معاشرے میں رہے، جیسے گھٹیا لوگوں میں رہے، وہ گھٹیا عادتیں پڑ گئی۔ اعلیٰ لوگوں کی زندگیاں پڑھی نہیں، ان کے جو تذکرے ہیں، ان کے واقعات ہیں، ان کے ملفوظات ہیں، اس کو اپلائی کریں اپنی ذات کے اوپر۔ آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ اگر محنت کریں تو آپ ولی اللہ بن سکتے ہیں۔ کیا بن سکتے ہیں؟ ولی کامل بن سکتے ہیں، عارف کامل بن سکتے ہیں، اہل اللہ بن سکتے ہیں، صالحین بن سکتے ہیں، مرد کلندر بن سکتے ہیں۔ مگر جب آپ کوشش کریں گے، حرکت میں برکت ہے۔ اللہ فرماتا تم میری طرف 1 قدم آؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں۔ تو پہلا قدم کس نے اٹھانا ہے؟ ہم نے۔ یہ اولیاء کرام جو تھے، ان کو دنیا کے مسئلے نہیں تھے، یہی روٹی پانی کھانا پینا صبح دوپہر شام، یہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان کے بھی بیوی بچے تھے، شادیاں بھی کرتے تھے۔ سارے نبیوں نے شادیاں نہیں کی، شادیاں کی نا، ولیوں کی بھی شادیاں ہیں، بچے بھی ہوئے۔ تو ہمیں کوئی انوکھا یہ مسئلہ بن گیا کہ جی پتہ نہیں دنیا ہم نہ کریں گے تو قیامت آ جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صرف دل کو سمجھانے کی بات ہے، آپ کوشش کریں، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ اور یہ جو اولیاء کرام کی زندگی ہے، اس میں ہمیں سب سے بڑی چیز ملتی ہے اپنی ذات کے خول سے باہر نکلنا۔ ہمارے گھر میں تو مہمان آ جائے نا تو ہمیں مصیبت بڑی ہوتی، چائے کا کپ نہیں جلدی پلاتے، اور ان کے پاس چلے جائیں تو نہ کوئی جان نہ پہچان، کوئی راگی، کوئی مسافر، کوئی مسلم، کوئی غیر مسلم، ہزاروں بیٹھے ہوئے لنگر شریف کھا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ خدائی صفات کے حامل ہے، سخاوت اللہ کی صفت ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، وہ کہتے ہیں سب اللہ کی مخلوق ہے۔ تو آپ نے میری باتوں کو سنا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔